کوئی اس ایکسٹریم پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عبادت کر لی تو بدعتی ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے، روزہ مت رکھو، عبادت مت کرو رات کو۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھی عبادت کرو، بہت فضیلت والی رات ہے اور 100 نوافل پڑھنے ہیں۔ بلکہ ایک خاتون نے تو یہاں تک کہا، میں اتنا حیران ہوئی کہ ہماری ایک معلمہ ہے، ٹھیک ہے، معلمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ 100 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں غالباً شاید 24 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہی تھا شاید۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی وہ معلمہ سے یہ پوچھیں کہ یہ اگر ہم یہ نفل پڑھیں گے تو ایک نفل کم از کم بھی اگر بہت سپیڈ میں پڑھیں تو بھی 5 منٹ تو ایک نفل میں لگیں گے، تو اس طرح تو ہمیں کم از کم 9 سے 10 گھنٹے چاہیے، تو اتنی تو رات بھی نہیں ہوتی، تو یہ ہم کیسے ادا کریں گے یہ دو نوافل؟ تو بس اتنی خرافات، اور پھر عید کی شکل اختیار کر گئی یہ رات، مطلب پورے میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، لوگ تیار ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر رت جگے ہو رہے ہیں اور پکوان بن رہے ہیں۔ مطلب کبھی سوچے تو صحیح کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کبھی معلوم تو کریں، کبھی اپنی ریسرچ تو کریں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بس 2 عیدیں بتائی ہیں، ہماری یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، اور 4 عیدیں ہو چکی ہیں اب تو۔ ربیع الاول میں بھی ایک عید ہوتی ہے اور اس میں بھی ایک عید ہو گئی ہے، تو یہ ہم اپنی مطلب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس رات کو شب قدر بول دیا، اعلانیہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہی اصل میں شب قدر ہے، اسی رات، یہی رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اب آپ بتائیں، جب آپ خرافات میں آگے نکلو گے، جب دین سے جڑو گے نہیں اور رسی کو اللہ کی مضبوطی سے نہیں تھامو گے، تو پھر یہی ہوگا۔ دیکھیے، اس رات میں کچھ چند باتیں کہی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے، تو اس پر تو بڑا سا کراس لگا دیجئے کہ مردوں کی عید نہیں ہوتی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کے طور پہ منایا، مردوں کی عید کے طور پہ، یا ان کی کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مردوں کی عید ہے؟ نو، بگ کراس لگا دیں، ریڈ کراس لگا دیں، بالکل بھی نہیں۔ دوسرا، اس بارے میں جو پکوان پکتے ہیں، کھانے وانے بانٹے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں کیا لاجک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کہ وہ دندان مبارک شہید ہوا تھا تو انہوں نے حلوہ پکا کے کھایا تھا، تو اچھا جی، وہ انہوں نے دندان مبارک شہید کیا تو آپ نے اس واقعے میں سے حلوہ تو لے لیا، اور جس وجہ سے دندان مبارک شہید ہوا وہ آپ نے نہیں لیا۔ اس کا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ کیا آپ، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کیوں شہید ہوا تھا؟ کیونکہ وہ جنگ لڑ رہے تھے، وہ دین کا نفاذ کرنے کے لیے جنگ کی حالت میں تھے اس وقت۔ آپ نے کیا کیا دین کے نفاذ کے لیے؟ زندگی بھر کوئی کوشش کیا آپ نے؟ کوئی اس کے لیے، کوئی اس کا نظام قائم کرنے کے لیے، کوئی جہاد کے بارے میں کچھ سوچا آپ نے؟ کتنا جانتے ہیں آپ جہاد کے بارے میں؟ کتنا آپ نے اپنے بچوں کو، آپ خواتین سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بچوں کو کتنا ٹرین کیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں جہاد لڑنے کے لیے؟ آپ کے دل میں کتنی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا پورا خاندان اللہ کی راہ میں شہید ہو؟ کتنی خواہش ہے آپ کے دل میں؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے یہ خواہش؟ تو یہ کیوں نہیں پتا ہمیں اس کے بارے میں؟ صرف حلوے کا پتہ چل گیا ہمیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جو کڑواہٹ ہے، جو آپ کو مشکل لگتا ہے، وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، اور جو اچھا لگا وہ لے لیا۔ حلوہ پکا کر کھانا آپ کو اچھا لگا، جا کے جشن منانا قبرستانوں میں اور چراغا کرنا یہ آپ کو اچھا لگا۔ محرم میں کیا لے لیا؟ حلیم پکا رہے، حلیم کی دیگ پکا رہے۔ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی وہ کیوں دی؟ اس کے پیچھے جو پوری ہسٹری ہے وہ نہیں پڑھی کبھی آپ نے؟ اس کے پیچھے کیا ان کی نفسیات کیا تھی، ان کی زندگی کس لیول پر گزری، یہ پتہ ہے آپ کو؟ بس حلیم پکانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، حلیم میں پکاؤ اور کھاؤ، مزے اڑاؤ بس۔ تو ربیع الاول کو کیا بنا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قربانیاں بھول گئے جو انہوں نے اسلام کے لیے دی، دین کے نفاذ کے لیے کوشش کی انہوں نے۔ آپ نے ان کی زندگی میں سے بس یہی لے لیا کہ ان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھ کے آپ نے عید بنانی، مزے لینے، ہر جگہ مزے کرنے، بس نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے کے۔ ہم نے تو دلوں میں اتنے کینے پالے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، رات دن شرک کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنی ذات کو ہی اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، بازاروں میں جا کر بزرگان دین سے مانگ رہے ہیں، ہم تو اس نبی کو پکار رہے ہیں۔